علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ برف پگھلی ہے, کچھ پازیٹیوٹی ہے یا ابھی دور ہیں اس سے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کو عمرہ مبارک. آپ عمرے سے واپس آئی ہیں تو اللہ کرے کہ آپ کا عمرہ ہی کوئی نیک ثابت ہو, کیونکہ ہمارے تو کرتوت سب کے ایسے ہیں کہ ہم نے تو اس ملک میں آگ کا سمندر بنا دیا ہے. بات کہیں اور جا رہی ہے, لیکن پاکستانی ایک زندہ قوم ہے. مجھے اپنی قوم پہ فخر ہے. لوگ بڑا برا بلا ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں دنیا میں ہم جیسی قوم کوئی نہیں. ہم محبت والے لوگ ہیں, ہم جذباتی لوگ ہیں, ہم سٹینڈ لینے والی قوم ہے. لیکن علی بھائی اس وقت شدید پریشان لوگ بھی ہیں. ہم آپ نے ابھی ذکر کیا عمرہ کا, ہم ٹھنڈے بڑی جلدی پڑ جاتے ہیں. جی مسلسل جلدی پڑ جاتے ہیں. ٹھیک, ہم میں پرسسٹنس نہیں ہے. ہم چیزوں کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے. ہمارے سامنے زینب بچی شہید ہوئی, یاد ہوگا آپ کو. اس دن سب جذباتی رہے. آج آپ دیکھ لیں کتنی زینب شہید ہو رہی, کوئی بات نہیں کر رہا ہے. The question is کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سنجیدگی ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں نا, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ہم پوزیٹیو کیسے رہیں. جس ملک میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیا ہم آج سے سنی اور شیعہ ہیں؟ ہم تو کئی سو سال ہو گئے ہیں, لیکن اس کو لے کے دشمن سازش کر رہا ہے ہم ایک دوسرے کو مارا. یہ جو 29 بچے شہید ہو گئے ہیں بغیر دوائیوں کے پاڑا چنار میں, اس وجہ سے نہیں ہے کہ دوائیاں نہیں پہنچ, دوائیاں ہیں پہنچ نہیں پا رہی. یہی تو کلیکٹیو ایشوز ہیں علی صاحب, یہ ہمارے کلیکٹیو ایشوز ہیں, چاہے آپ پی ایم ایل این میں ہوں, چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں, چاہے آپ کسی بھی جماعت سے ہوں. سوال یہی ہے کہ آپ لوگ بات چیت کریں, ڈائیلاگ پر آئیں, تاکہ ہم کلیکٹیو ایشوز پہ جائیں. جو آپ کا بھی مسئلہ ہے, میرا بھی مسئلہ ہے, پورے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. میں نے آج دیکھیے, میں اپنی ایک بات چلے آپ کو کر دیتا ہوں. پتہ نہیں شاید اس سے ہی کوئی میری بات کو سن کے کوئی ایک دو بندے اس پہ عمل کر لیں. میں خود بڑا کم عمل ہوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں 3 دن پہلے کی ایک بات. میں نے شہیدوں کے دعاؤں پہ جانا تھا, تو سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی اس وقت نکلوں, کیا پلان کیا کریں, یا کہیں اور بھی جانا تھا, ہلکی میں بھی جانا. جان نماز پہ کھڑا تھا, میں کہا یا اللہ, والد اس دنیا میں نہیں ہے, کوئی ہمدرد دوست ایسا کوئی ہے نہیں, کوئی مخلص ایسا جس سے بندہ مشورہ کرے. گھر والوں کے سیاست سے کیا لینا دینا, تو اب کیا کریں, آپ ہی کوئی راستہ دکھائیں. تو اللہ راستہ دکھاتا ہے. تو میں اس قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے مدد آپ مانگیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ میں راستہ دے گا. دیکھیں میں نے آج اسمبلی میں ایک بات کی, میری بات نہیں ہے, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ ایسی حالت میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں امرہم شورا بینہم, امرہم شورا بینہم, کہ جب مسلمانوں کو, میرے ماننے والوں کو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کوئی ایشو بنتا ہے, تو وہ آپس میں شورا کرتے ہیں. تو مجلس شورا تو کب کی بنی بیٹھی ہے, کوئی شورا کرنے والا ہی نہیں. تو جو مذاکرات کی بات آپ نے چھیڑی, اس پہ بس اتنا ہی میں کہوں گا کہ اگر تو بات ہماری اور نون لیگ کی آپس کی لڑائی ہے, اگر تو ہم نے آپس میں لڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم اس کو کریں. لیکن اگر انا کی اس جنگ میں جو عمران خان کے خلاف لڑی جا رہی ہے, سب کو پتہ ہے نہ وہ کرپٹ ہے, نہ وہ ملک دشمن ہے, نہ وہ پاکستان کا برا چاہتا ہے, پاکستان پہ جان دینے والا آدمی جس کی زندگی کا مقصد ہی پاکستان ہے. تو اگر انا کی اس جنگ میں نقصان 25 کروڑ کا ہے, تو پھر نہ ہمیں اور نہ نون کو اور نہ پیپل پارٹی کو یہ حق ہے. سو آپ اس وقت مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں, کچھ رپورٹس ہیں کہ یو آر آلسو پارٹ آف دیٹ. اگر میں ہوتا پھر میں اتنا بڑھ کے نہ بول رہا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکراتی کمیٹی کے لوگوں کو, ان کو بولنا بالکل, میں کہتا ہوں بولے ہی نہ, میڈیا پہ ہی نہ آئے. آپ اپنی بات کریں, ریزلٹ نکالیں, قوم کو ریزلٹ دیں یار, قوم تھک گئی ہے. لیکن آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نظر آئی ہے ان بیانات کے بعد؟ ڈو یو تھنک کہ دے آر سیریس؟ میں مایوسی پہ اپنی بات نہیں کروں گا, اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ حکومت کی طرف سے ان کے کچھ لوگوں نے بڑے غیر ذمہ دار بیان دیے ہیں, معاملات کو بگاڑنے والے باتیں کی ہیں, لیکن کچھ لوگ ان میں سنجیدہ بات بھی کر رہے ہیں. تو میں تو چاہوں گا کہ وہی لوگ انگیج کریں آن اے ویری ویری سیریس نوٹ. جو بھی پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران ہیں, میں نہیں ہوں اس میں, لیکن جو ہے ان کو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را آپ اپنا فوکس برقرار رکھیے,
آپ قوم کو ایک اچھی نوید دیجئے, آپ بیانات دینے کی بجائے کام پہ توجہ کیجئے. اور دونوں طرف اور ہر طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کہ پتہ نہیں وہ کوئی شیطان کے ساتھ انہوں نے کوئی ہاتھ ملا لیا ہے, کیا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات بغیر مزید خون بہے, بغیر مزید تصادم ہوئے حل ہو. 25 نومبر کو بھی میں اور گوہر صاحب اور سیف صاحب اور مروت صاحب ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ تصادم نہ ہو. سیف اپنا مروت صاحب کو پھر ہکلا جانا پڑا اپنے قافلوں کا استقبال کرنے, مجھے خان سے ملنے ہی نہیں دیا, ورنہ میں بڑی مشکل سے اس دن اسلام آباد کی روڈوں پہ اکیلے ٹریول پاسبل ہی نہیں تھا. رسک لیا, کوئی ایشو نہیں ہے, زیادہ کیا ہو جاتا, گرفتار ہو جاتا, نو ایشو. وہ پہلے ہی میں ہوا تھا تو کون سا کوئی مطلب ہے, بندہ مر نہیں جاتا, جیل جا کے کوئی ایشو نہیں ہے, ہوتا رہتا ہے. تو وہ ہم چلے گئے. تو ہم اس وقت بھی کوشش کر رہے تھے کہ تصادم نہ ہو, اور کسی, کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ 24 سے پہلے کوئی گفتگو ایسی چل رہی تھی جس سے کوئی امید تھی کہ خان صاحب کی رہائی شاید نزدیک ہے اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ تصادم نہ ہو. آپ اس گروپ میں تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں یا سنجانی کی طرف چلے جاتے ہیں؟ نہیں, سنجانی کی بات بعد میں آئی نا. ٹھیک, آپ اس سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہولڈ کر لیں. تھوڑا سا دنوں کو ذرا کریکٹ کر لیں. ہم جب 22 تاریخ کو گئے, ٹھیک, 22 کو بھی احتجاج نہیں شروع ہوتا, احتجاج 24 کو شروع ہوتا. 21 کی رات کو, نہیں 22 کی رات, 21 کو رات پولیٹیکل کمیٹی ہوئی, اینڈ آن 22 آن دی آرڈرز آف دا political committee, on the recommendation of the political committee, 5 members of ours were directed to go and interact with Janab Imran Khan Sahab and tell him کہ political committee کی suggestion یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو on hold کر لیں اسلام آباد کی vicinity میں کہیں, کیونکہ ادھر بھی روڈ سارے چوک ہی تھے. اگر ہم ادھر بیٹھ جاتے تو سارا موٹر وے everything was choked, اور اس میں تصادم نہ ہوتا اور ایک موقع مل جاتا کہ جو لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں. میں تو اس وقت نہیں کر رہا تھا انٹریکٹ, وہ تو گور صاحب اور گنڈا پور صاحب کر رہے تھے. ان کو ایک موقع مل جائے گا, تو خان صاحب سے ہمیں ملنے نہیں دیا. یہ جو 25 کو پھر ہم گئے ہیں, میں, گور صاحب اور سیف صاحب, ان میں سے گور صاحب اور سیف صاحب کو اندر جانے دیا گیا. میں 2 گھنٹے باہر بیٹھا رہا, مجھے نہیں جانے دیا. وہاں اس دن پھر ان کو کہا گیا, خان صاحب کی طرف سے اجازت دی گئی کہ یس یو کین گو اینڈ سٹ ان سنجانی. لیکن وہ پھر بات جو ہے اس طرح سے کنوے نہیں ہو سکی. جو بھی مسئلہ ہے اس میں نہیں بات کرتا. نہیں, وہ تو کنوے ہو گئی تھی, ہر چینل پہ چل گئی تھی. وہ بشرا بی بی کو لگا کہ یہ بات شاید ان کی طرف سے نہیں آئی ہے. چلے, میں اس پہ نہیں میں بات کرتا. ٹھیک ہے, نہ کریں. لیکن آپ یہ, لیکن لیٹس سے ہم اگر اس کو ہم دیکھ لیں کہ سنجانی پہ آپ لوگ چلے گئے ہوتے, خواجہ آصف نے بھی یہ سیناریو بنایا کہ پریشر پڑا ہوتا, ابھی تک بیٹھے ہوتے شاید, یا کچھ عرصے تک بیٹھے رہتے, لوگ اور آ جاتے, اتنا عرصے تک روڈز بلاک نہیں رکھ سکتی تھی گورنمنٹ, کھولنے پڑتے راستے. تو وہ ایک بہتر اسٹریٹجی نہیں ہوتی؟ وہ کیا کہتے ہیں, there is no use crying over spilt milk. لیکن اپنی غلطی کا احساس تو کرنا چاہیے نا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی. دیکھیں, میں تو اس حق میں نہیں تھا. میں تو کبھی بھی نہ کہتا کہ آپ انٹر ہو ڈی چوک, کیونکہ ڈی چوک کا لفظ میرے سامنے خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا. 15 کو آخری ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب سے ہم نے پوچھا, This is breaking news. 15 نومبر کو آخری ملاقات خان صاحب سے ہوئی. خان صاحب سے گوہر صاحب نے پوچھا کہ خان صاحب لوگوں نے ڈی چوک آنا ہے یا کہاں. خان صاحب نے کہا نہیں, آپ صرف اسلام آباد کی بات کریں, جب پہنچ جائیں گے پھر ان کو جو بھی جگہ ہوگی وہ بتا دیا جائے گا. تو یہ ڈی چوک بعد میں کیسے آیا مجھے نہیں پتا, لیکن آخری ملاقات جب پارٹی لیڈرشپ کی خان صاحب سے 15 کو ہوئی ہے, تب خان صاحب نے ڈی چوک کا نہیں صرف اسلام آباد کا کہا تھا. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ وہ تو جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا نا, چیزیں ہو گئی, اب کیا کرنا ہے. اس میں ایک نقطہ اور ہے, آپ ضرور, آپ کی بات ٹھیک ہے, آگے چلیں, لیکن ایک نقطہ اور ہے. آپ نے کہا میں ہوتا میں کبھی ڈی چوک نہ چاہتا. آئی ایم شور کہ اگر آپ نے جانا ہوتا تو آپ سب سے آگے جاتے, پھر اپنے ورک کو لے کے جاتے. علی بھائی, یہ ٹاک نہیں ہو رہی پی ٹی آئی میں کہ لیڈرز پیچھے ہو گئے, لوگوں کو بھیج دیا ڈی چوک میں, جبکہ دوسری طرف سے واضح کہا جا رہا تھا کہ ہم ریاکٹ کریں گے. یہ کون سی اسٹریٹجی تھی کہ لوگوں کو کہیں آپ چلے جائیں ڈی چوک میں؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہو جاتی ہیں, بدقسمت واقعات ہو جاتے ہیں. گنڈا پور صاحب تھے, گنڈا پور صاحب موجود تھے, عمر ایوب صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. ڈی چوک کی طرف ورکرز پہلے گئے ہیں, 7 بجے تک تو میں بھی وہاں پر تھی, ورکرز کو وہاں بھیجا تھا, لیڈرشپ آپ کی پیچھے تھی. وہ تو منع کر رہے تھے کہ مت جائیں ڈی چوک پر. دیکھیں, یہ تو دیکھیں نا, 3-4 اکتوبر کو بھی میں ایک بہت بڑا کریڈٹ, یہ لوگ نہیں کرتے. دیکھیں,
وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ give the devil the credit where it is due. ایک مفہوم اس کا ضرب المثل ہے, there is no devil in just saying کہ جو ایک وہ ہے ضرب المثل ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب گنڈاپور صاحب نے 3 اور 4 اکتوبر کی رات بھی یہ تصادم اس کو اوائڈ کروایا تھا. 12 ضلع کراس کر کے جو بھی اس کو آپ نام دیں, اپنے پہ بلیم لیا, سب کی عزت رکھی, ان کی بھی عزت رکھی, اپنی بھی رکھی. اس آدمی نے اپنے پہ بلیم لیا اور تصادم نہیں ہونے دیا. لیکن بدقسمتی سے ہو گیا پھر بعد میں دوسرے اٹیمپٹ پہ جب یہ لوگ آئے ہیں. لیکن اب نقطہ یہ ہے کہ اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں, اتنا نقصان ہو گیا ہے, اور جب ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کے کیپٹل میں اپنے ہی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن, ظاہر ہے شہباز شریف صاحب یا ان کے نیچے جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں, جتنے بھی جس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں, they can't just shrug it off. They can't just say کہ we don't know who killed these people. فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے آج یہ نقطہ رکھا ہے کہ اس سیکنڈری کے وہ پی ٹی آئی ورکر تھے. فرسٹ اینڈ فورموسٹ یہ ادھر دیکھیں, they were Pakistanis, green flag, they were Pakistanis having national ID cards of the Islamic Republic of Pakistan in their pockets. Somebody killed them. میں کسی پہ انگلی نہیں رکھتا, اس نے مارا, کسی نے مار دیا. تو سوال ہوگا, بڑوں سے ہوا ہے, شرف سے ہوا ہے, ضیاء صاحب سے ہوا ہے,